اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 165 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس جب تبرأ الذین، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ، نتبعوا جو نے پیروی کی تھی، من الذین ان لوگوں کی، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، وراء العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت اور قطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب ان پر سے سارے اسباب۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی انہوں نے پیروی کی تھی، یعنی پیر صاحب، آج جو لوگ پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو قیامت والے دن حشر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ پیر وغیرہ جو ہیں یہ اپنے مریدوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، یعنی ان سے اس طرح بیزاری اختیار کریں گے جیسے ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تو جس وقت یہ پیروکار ان کی اس بیزاری کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس دن سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے۔ یعنی آج تو یہ بڑے بڑے کام کراتے ہیں نا دنیا کے اندر، ان کے بڑے تعلق ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن نہ تو یہ کسی کی سفارش کر سکیں گے اور نہ ان کے کوئی اس دن کام آئے گا۔ تو یہ اس دن سارے اسباب اللہ تعالیٰ ان سے قطع کر لیں گے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، لو کاش، ان یہ کہ لنا ہمارے لیے، کرتن دوبارہ لوٹنا ہوتا، فنتبرأ تو ہم بھی بیزاری کرتے، منہم ان سے، کما جیسے تبرؤ جیسے انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، یعنی آج جو مرید بنے ہوئے ہیں لوگ، اس دن محشر والے دن، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ اس دن تمنا کریں گے، کاش، یعنی اتنا ان کو اس دن پچھتاوا ہوگا، اتنا اس دن ان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دوبارہ زندگی دے دے، ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر ہمیں لوٹا دے، تو جس طرح آج انہوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، جس طرح آج انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے، تو ہم بھی دنیا کے اندر اسی طرح ہم بھی ان سے بیزاری اختیار کریں گے۔ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھائیں گے اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسراتن حسرتیں بنا بنا کر، علیہم ان پر، کہ یعنی آج جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی کوئی گوڈوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی پیروں کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو قیامت والے دن یہ اعمال ان کے اللہ تعالیٰ ان کو حسرتیں بنا بنا کر ان کو دکھائیں گے کہ جس وجہ سے ان کو جہنم دی جائے گی۔ یعنی اس دن ان کو اتنا پچھتاوا ہوگا، یہ اس دن پچھتائیں گے کہ کاش کہ ہم ان کے پیروکار نہ ہوتے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرتیں بنا بنا کر ان کو اللہ دکھائیں گے۔ وما ہم، اور نہیں بے خارجین، نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ یعنی اس دن کا ان کو پچھتاوا اتنا کہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم بھی ان سے بیزاری کریں گے، اس دن ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے دنیا کے اندر کہ ان سے منہ موڑ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں، تو آج تو فائدہ ہے، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ آج اگر وہ اپنے برائی والے رستے کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس دن ان کو آگ سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اب تمام لوگوں سے خطاب ہے، کلو، کھاؤ، مما، اس سے جو فی الارض، زمین میں، حلالن حلال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق حلال پیدا کیا نا، وہ تم کھایا کرو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا کیا کہ کوئی انسان اس کو گن ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں مرغی کہاں سے کھا رہی ہے؟ زمین سے۔ مرغی کہاں سے پانی پیتی ہے؟ نالی سے۔ کتا کہاں سے کھا رہا ہوتا ہے؟ زمین سے۔ کتا کہاں سے پانی پی رہا ہوتا ہے؟ نالی سے، جہاں سے آپ اور میں ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتے، ایک نوالا ہم زمین سے اٹھا کے کھا نہیں سکتے۔
تو یہ سارا جہان اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے سجایا ہے؟ صرف آپ اور میرے لیے، انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اتنی عظمتوں والے اور اتنی شانوں والے، اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم حلال چیزیں کھایا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں حلال پیدا کی ہیں۔ ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی۔ اب جو لوگ بھی حرام پر لگے ہوئے ہیں، سود پر، رشوت پر، شراب نوشی کے اوپر، شراب نوشی کا سامان بیچنے والے، شراب خریدنے والے، بیچنے والے، یہ جتنے بھی ایسے لوگ نشہ آور چیزیں بیچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ یعنی حرام پر جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں وہ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے۔ اللہ کی بندگی صرف وہ کر رہے ہیں جو رزق حلال پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے رزق کو رزق حلال کماتے ہیں اور وہی کھاتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی حرام پر لگے ہوئے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ انہ، بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بتا دیا کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آپ اور میں اپنے دشمن کو پہچانیں گے تو تب ہم سیدھے راستے پر آ سکیں گے۔ انما، در حقیقت، یامرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائیوں کا۔ اب شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ جتنا ناچ گانا ہے، جتنا سود کی طرف کوئی راغب کرنے والے لوگ ہیں، جتنا اور یہ جو انشورنس کی طرف راغب کرنے والے لوگ، جتنی بھی نافرمانیوں کی طرف راغب کرنے والے لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ آج آپ دیکھیں کہ عورتوں کے لباس ننگے ہو رہے ہیں، یعنی کہ بازو تو بالکل جو ہے آدھا جسم عورتوں کا ننگا ہو چکا ہے۔ تو یہ کس کے پیروکاری ہے؟ یہ شیطان کی پیروکاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بے حیائیاں کرتے ہوئے، برائیاں کرتے ہوئے تم وہ باتیں کرو جو تم جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، اتبعوا، کہ پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، تو کہتے ہیں، بلکہ نتبعوا، ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، جس پر ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آبانا، اپنے باپ دادا کو۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو آگے سے یہ جواب دیتے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو گدی نشین ہے وہ کہتے جی 500 سال سے گدی چلی آ رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے، تو کس کے پیروکار ہیں؟ اپنے باپ دادا کے۔ اب اسی طرح جو گانے بجانے کے لوگ ہیں، وہ جی میرے باپ دادا بھی گانا بجانا کرتے تھے، میں بھی اسی طرح میں بھی گانا بجانا کر رہا ہوں۔ بات سمجھ؟ اسی طرح کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہے تو اس کو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے باپ جو ہے تو وہ فلاں ہیرو تھے، اور وہ بھی اسی طرح برائیوں میں ملوث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ نے جو نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو آگے سے کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی جس طرح آپ دیکھیں کہ کسی سے پوچھیں کہ بھئی یہ تیجا، چوتھا، 10واں کرنا یہ سنت ہے؟ نہیں جی سنت تو نہیں۔ بھئی کیوں کرتے ہو؟ اور جی باپ دادا سے رسم چلی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے باپ دادا کا کہنا ماننا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرنی۔ اولو، کیا، اور اگر کانا ہوں آباہم، ان کے باپ دادا، لا یاکلون، نہ وہ عقل رکھتے ہوں، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہو۔ اب یہاں اللہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیا ایسے لوگ جو باپ دادا کی کہہ رہے ہیں کہ ہم باپ دادا پر جو کرتے آئے ہیں، ہم اس پر جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم اس کی پیروی کریں گے، تو کیا ان کے اگر باپ دادا اگر انہوں نے کبھی عقل سے کام ہی نہ لیا ہو اور نہ کبھی وہ ہدایت یافتہ ہو تو تب بھی یہ ان کی پیروکاری کریں گے؟ یہاں کوشچن اسی لیے کی جا رہا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا، جو کافر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی مثال یہ ہے، کَمَثَلِ الَّذِي، مثال اس شخص کی، ینعقو، جو پکارتا ہے، بما، جو لا یسمعون، جو نہیں سنتے،
الا مگر دعان پکارنا و ندان اور چلانا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال ایسی ہے جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تو یہ اس کے سننے کو صرف چلانا اور پکارنا سمجھتے ہیں، یعنی اس میں اپنی نصیحت نہیں لیتے، عمل نہیں کرتے۔ تو آج معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کو برائی سے منع کریں، یہ تو ہر وقت جو ہے نا ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں، ہر وقت نقص نکالتے رہتے ہیں، تو یعنی اللہ کی بات کو اپناتے نہیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سن کر وہ کہتے ہیں ایسی چلا رہا ہے، ایسی پکار رہا ہے، اس کی عادت ہے۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہے بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، یہی لوگ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، فہم پس وہ لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ نے یہ عقل دی ہمیں اسی لیے کہ آپ اور میں اللہ کی بات کو سمجھے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں اتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ کوئی انسان گن ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کسی کتے کے آگے، کسی گائے کے آگے، بکری کے آگے ایک پیالے میں آپ دودھ رکھ دیں، ایک پیالے میں آپ پیشاب رکھ دیں، آپ اسے کہ بس دودھ پی لو، پیشاب میں منہ نہ مارنا، وہ دونوں میں منہ مارے گا کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے، عقل ہمیں اللہ نے دی اسی لیے کہ آپ اور میں اللہ کے حلال اور حرام کو پہچانیں، اللہ کے جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا اسے منع ہو جائے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کو، جو فرض کی ہیں اس کو ہم پہچان لیں اور اس کو اپنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔